آپ نے فوری حضرت حسان بن ثابت کو روکا، لا تعجل، اے حسان تو میرے لیے شعر کہنے میں جلدی نہ کر، یعنی میں آپ کے نسب کو اس طرح جدا کر کے پڑھوں گا، آپ کی شان کو اس طرح ممتاز کر کے پڑھوں گا، آپ کی فضیلت کو اس طرح جدا کر کے بیان کروں گا کہ اس کے اندر ابہام نہیں پایا جائے گا۔ تو پھر نعت خان کو ایسا کلام پڑھنا چاہیے جس سے کم از کم علماء کے دل ٹھنڈے ہو جائیں، اعتراض نہ کریں۔ تو آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، بھائی آپ نعت پڑھو اور نعت کا کلام منتخب کرو کہ مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بلایا، کہا کہ قریش ہماری ہجو کرتے ہیں، تم بھی ان کی ہجو کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن رواحہ کو طلب کیا، فرمایا تم ان کی ہجو کرو۔ پھر آپ نے اس کے بعد کعب بن مالک کو طلب کیا، فرمایا تم بھی ان کے ہجو بیان کرو۔ پھر آپ نے حضرت حسان بن ثابت کو بلایا، جو ہی حضرت حسان بن ثابت حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پتا کہ کیا کیا، انہوں نے اپنی زبان باہر نکال کے تو اس کو ہلانا شروع کر دیا، ساتھ ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان کو اپنی زبان کی کاٹ کے ساتھ اس طرح چیر پھاڑ دوں گا جس طرح چمڑے کو پھاڑا جاتا ہے۔ آپ نے فوری حضرت حسان بن ثابت کو روکا، آپ نے فرمایا لا تعجل فإن ابا بکر عالم قریش بانصابها وان لی فیہم نسبا حتى یلخص لك نسبی، مخاطب کر کے فرمایا حسان لا تعجل، جلدی نہ کر، اس بات تو ہجو تو کرنے لگا ہے لیکن میری بات سن، جلدی نہ کر شعر کہنے میں، کیوں کہ میرا نسب اور ان قریشیوں کا نسب اوپر جا کے مل جاتا ہے، تو کام اس طرح کر کہ فإن ابا بکر عالم قریش بانصابها، یہ نسبوں کا جو علم ہے نا، انصاب کا علم، آباء و اجداد کو جاننے کا علم، یہ ابو بکر صدیق کو بہت زیادہ آتا ہے، اس کے بارے میں ابو بکر صدیق بڑا جانتے ہیں۔ وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا، تو اس طرح کر جب تک ابو بکر تمہارے لیے میرے نسب کو ان کے نسبوں سے ممتاز نہ کر دے، حتیٰ یلخص لک نسبی، جب تک ممتاز نہ کر دیں، لا تعجل، اے حسان تو میرے لیے شعر کہنے میں جلدی نہ کر۔ آپ کھڑے ہوئے تھے رسول کائنات کی حکم کی تعمیل میں، آپ کے کہنے پر جب کھڑے ہو گئے تو ان کے جو آثار نظر آ رہے تھے نا، کون سے آثار، کہ انہوں نے اپنی زبان باہر نکالی اور ہلا کے کہنے لگے اب چھوڑوں گا نہیں، میں اس طرح ان کو اپنی زبان سے کاٹوں گا جس طرح چمڑا کاٹا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب ہجو کریں گے تو میرے آباء و اجداد میں جو میرے جو انصاب ہیں ان کا نسب ان کے ساتھ ملتا ہے، تو کہیں ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دے کہ جو ان کے شایان شان نہ ہو۔ ابو بکر کے پاس جاؤ، میرا نسب ممتاز کرے، پھر ان کے بارے میں تم ہجو کرنا۔ اب انہوں نے کیا کیا، حضرت حسان نے کہا نہیں جی میں بہت اچھا کہتا ہوں، نہیں یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کیا کیا، سمجھ گئے کہ کھڑا بھی مجھے رسول کائنات نے کیا ہے، ان کی بات بھی میں نے ماننی ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت گئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، جب حاضر ہوئے رہنمائی لی، لوٹ کر آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے نسب کو ممتاز کر دیا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کے نسب کو ان کے بیچ سے اس طرح صفائی کے ساتھ نکال دوں گا کہ جس طرح گندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، یعنی میں آپ کے نسب کو اس طرح جدا کر کے پڑھوں گا، آپ کی شان کو اس طرح ممتاز کر کے پڑھوں گا، آپ کی فضیلت کو اس طرح جدا کر کے بیان کروں گا کہ اس کے اندر ابہام نہیں پایا جائے گا، اس کے اندر ابہام نہیں پایا جائے گا، آپ کی ذات کے شایان شان الفاظ منتخب کروں گا، کیونکہ آپ کا نسب ہی سب سے اعلیٰ، آپ کا نسب ہی سب سے جدا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نبی کا شجرہ بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں میرے نبی کے آباء و اجداد کی تعریف کرنا۔ جب انہوں نے آپ کے نسب کو پڑھنا شروع کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے سنا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے پھر فرما رہے تھے اے حسان، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی ناموس کا دفاع کر رہے تھے، روح القدس یعنی جبریل امین مسلسل تمہاری تائید کر رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حسان نے ان کے ہجو کر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ آپ مسلمانوں کی جماعت میں کم از کم علماء کو تھوڑی فوقیت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو پھر نعت خان کو ایسا کلام پڑھنا چاہیے جس سے کم از کم علماء کے دل ٹھنڈے ہو جائیں، اعتراض نہ کریں۔ کیا اعلیٰ حضرت کے کلام پر کبھی کسی عالم دین نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا۔ میں بار بار یہ بات کروں گا تو آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، بھائی آپ نعت پڑھو اور نعت کا کلام منتخب کرو کہ مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔